وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اب یعتذرون چونکہ یہ فعل مضارع ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں ترجمہ ہو کہ وہ آپ بہانے بنا رہے ہیں یا عذر پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کریں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ آیات یہ بھی ممکن ہے کہ اثناء سفر میں واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے اس میں نازل ہوئی ہوں، اور یہاں پھر ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینے واپس تشریف لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہوں، تو اب حال میں اس کا ترجمہ ہوگا۔ بہانے بنائیں گے وہ لوگ کہ جن کی طرف کہ تم جاؤ گے لوٹ کر، یا بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کر وہ لوگ کہ جن کے پاس تم آ گئے ہو لوٹ کر۔ یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں۔ قل لا تعتذروا، کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ اب بہانے مت بناؤ، کوئی عذر مت تراشو، کوئی لیم ایکسکیوزز پیش نہ کرو۔ لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر مطلع کر دیا ہے۔ پہلے تو معاملہ یہ تھا تبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی شرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ کر جو بات کہی تسلیم کر لی۔ اب چونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اندر تھا چھپا ہوا وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے، تو کہہ دیا گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اخبار پر، تمہاری خبروں پر، تمہاری کیفیات پر ہمیں مطلع کر دیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب عن قریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آئندہ تمہارا کیا ایٹیچیوڈ رہتا ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم، یہ یقیناً قسمیں کھا کھا کر، حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے جب کہ تم ان کی طرف لوٹ جاؤ گے یا آ گئے ہو۔ الیہم لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ اعراض کریں، تاکہ مسلمانوں ان کو چھوڑ دیں، ان سے کوئی باس پرس نہ کریں، انہیں کوئی صدا نہ دیں، اعراض کریں۔ فاعرضوا عنہم، ٹھیک ہے ان سے اعراض کرو، ان سے آپ توجہ جو ہے پھیر لیجئے۔ انہم رجس، یقیناً یہ لوگ ناپاک ہیں۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو یہ کمائی انہوں نے کی ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر، اس لیے تاکہ تمہیں راضی کر لیں، تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک معاشرہ تھا، مدینے میں رہتے تھے، ان کے بھائی بند تھے، ان کے دوست تھے، احباب تھے، اوس اور خزرج کے اندر رشتہ داریاں تھیں، تو اب بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جانا معاشرے میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ سارے مسلمان ہم سے بدظن نہ ہو جائیں، سب لوگ جو ہیں بدگمان ہو جائیں، تو ہم تو آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے، گویا کہ معاشرے میں اچھوت ہو جائیں گے۔ تو وہ آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے پھر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں، ہمارا تو یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، ہماری نیتوں پر شک نہ کرو۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا جو اطمینان تمہیں کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، بدو لوگ جو ہیں دیہاتی بادیہ نشین، وہ کفر اور نفاق میں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ناواقف ہوں اس چیز کی حدود سے اور اس چیز کی تفاصیل سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی۔ یعنی مدینے والے تو پھر بھی حضور کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں، مختلف مواقع پر انہیں تعلیم کا سلسلہ حاصل ہے، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، حضور کا نصیحت کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں، بادیہ نشین ہیں، شاذ کبھی کوئی آیا مدینے میں تو حضور سے کی صحبت سے فیضیاب ہو گیا، لہذا فطری طور پر، معقول اور منطقی طور پر کفر اور شرک، کفر اور نفاق ان میں جو ہے وہ شدید تر ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔
ومن الاعراب، اور ان بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جو بھی اب ان کے اوپر عائد ہو گیا ہے، جو محصولات ہیں اسلامی نظام کے، اب یہ چونکہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں، پہلے تو کوئی نظام ایسا تھا نہیں، تو یہ ان کو ایسے محسوس کرتے جیسے کوئی تاوان ہو۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی گردش زمانہ آئے، اور یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے مدینے میں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، وہ حکومت ختم ہو جائے۔ علیہم دائرۃ السوء، اصل میں بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے، یعنی جو منافقت ہے جو ان کے دلوں کے اندر، وہ ہے اصل برائی کے جو ان پر مسلط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اعراب سب کے سب ویسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں۔ من الاعراب، انہی بدوؤں میں وہ بھی ہیں من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یوم آخر پر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور جو چیز بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کو سمجھتے ہیں قربات عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا، تقرب الی اللہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہمارا یہ صدقہ، ہمارا یہ خیرات، ہمارا یہ دین کے لیے انفاق جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرب عطا کرے گا۔ وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنایتیں ہوں گی، اور ان کی دعائیں ہماری شامل حال ہو جائیں گی۔ گویا کہ صاحب ایمان بھی تھے ان بدوؤں میں، سب کے سب منافق ہی نہیں تھے۔ الا انہا قربۃ لہم، آگاہ ہو جاؤ، ہاں ان کا یہ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یقیناً ان کے لیے باعث تقرب ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔